فرش التراب يضمني. رکی ہوئی سانس، آنکھیں باہر کو آتی ہوئی، زندگی اور موت کی لڑائی میں پستا ہوا معصوم جسم اور پاک روح، ماں کی آنکھوں کا دکھ جو کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو دھول بنے، اور باپ کے ماتھے پر مایوسی کا پسینہ جس کی گرمی سورج کو پگھلا دے. ایسے کٹھن حالات میں وہ معصوم خود اپنے ماں باپ کو حوصلہ دیتا. عمر کو آکسیجن ماسک لگتا تھا. اگر ایمرجنسی میں اس کی حالت کچھ بہتر ہوتی تو والدین کو پریشان دیکھ کر اپنے منہ سے ماسک ہٹا کر ان کو حوصلہ اور دلاسا دیتا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. عمر بہت ذہین اور حوصلہ مند تھا. اس کی بیماری نے اسے کمزور نہ پڑنے دیا. وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ہزاروں سال جی کر بزدلی اور مایوسی کی زندگی سے کچھ لمحوں کی عمر جو زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا جائے، وہ سانسیں آنے والے زمانوں کی ہواؤں میں ہمیشہ بسی رہتی ہیں. عمر تھیلیسیمیا میں مبتلا تھا. لیا کے دیہات سے تعلق رکھنے والا بڑی بہادری سے موت کا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تھیلیسیمیا ایک خاموش دشمن کی مانند ہے. وہ بالکل ایسے جیسے ہر لمحہ اپنا آپ خود زندہ کیا جائے. جب عمر کی حالت تشویشناک ہوتی تو وہ والدین کو خود دلاسا دیتا کیونکہ وہ انہیں پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا. عمر بہت ہنس مکھ لڑکا تھا. ہر وقت مسکراتے رہنا، خوبصورت اشعار اور لطیفے سنانا، معصوم باتیں کرنا اس کا معمول تھا، جو آج بھی سب کے دل و دماغ پر نقش ہے. کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے معاشرے بلکہ ایسے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں جینے کا حق اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے. ایسے اسپیشل بچے جو کسی بیماری کا شکار ہوں یا کسی مسئلے کی وجہ سے تمام بچوں سے ہٹ کر ہوں، ہم ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے اور احساس کمتری و برتری کی فضا کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں جو آگے چل کر ہماری اخلاقی اقدار کی شمعوں کو بجھانے لگتی ہے. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا اپنا بچہ ایسی بیماری یا مسئلے کا شکار ہو جائے تو کیا ہو. عمر کی ماں سوچتی ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے بچے کو سہنی پڑ رہی ہے، یا خدا کی طرف سے ایک آزمائش. ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم پر مصیبت آئے اور خدا کی طرف مائل ہو جاؤ تو وہ خدا کی طرف سے امتحان ہے، اور اگر مصیبت کی وجہ سے تم خدا سے دور ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ خدا تم سے ناراض ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آزمائش ہے تو ان معصوم بچوں پر ہی کیوں، جنہوں نے ابھی زندگی کو جینا بھی نہیں سیکھا اور وہ زندگی کا بوجھ اٹھا کر موت کے راستے پر چلتے ہیں. ایک بڑھتا ہوا خوف جو ہر آنے والے سانس سے زندگی کے احساس کو کم کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کا احساس ختم ہوتا جاتا ہے. عمر کے ہاتھوں کی پینٹنگز، یادیں، باتیں آج بھی ہمارے دلوں پر نقش ہیں. لیکن عمر اس وقت منو مٹی تلے لیا کے قبرستان میں دفن ہے. حدیث کا مفہوم ہے بچے جنت کے پھول ہیں. چنانچہ عمر ایک جنتی بچہ تھا جو واپس جنت میں چلا گیا.